اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، 7ویں جماعت کا درس 3 کہانیاں پیش ہے. کل ہم نے نظم شکر گزاری مکمل کر دی. اس نظم کے ہم نے سوالات، تشریح، باقی جو درسی کام دیا ہوا تھا وہ ہم نے مکمل کیا. تو آج ہم نیا درس شروع کر رہے ہیں. آج کا درس اس کا موضوع ہے 3 کہانیاں. تو بچوں، حسب دستور پہلے میں آج کے سبق کی بلند خوانی کروں گا. اس میں 3 کہانیاں ہیں، تو آج ایک کہانی ہم پڑھیں گے. تو بلند خوانی پیش ہے 3 کہانیاں. بچوں، آپ نے کہانیاں تو سنی ہوں گی. دادی اماں کی کہانیاں، نانی اماں کی کہانیاں، اور نہ جانے کس کس سے کون سی کہانیاں. آج آپ اس سبق میں 3 کہانیاں پڑھیں گے جو ہیں تو مختصر سی کہانیاں، لیکن آپ کو ان کا مطالعہ کرتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا. لیجئے شروع کرتے ہیں 3 کہانیاں. پہلی کہانی، چالاک بندر. کسی دریا کے کنارے ایک آم کا درخت تھا. اس درخت پر ایک بندر رہتا تھا. اس دریا میں ایک مگرمچھ بھی رہتا تھا. دونوں میں بہت دوستی تھی. مگرمچھ بندر سے ملنے کے لیے آتا تو بندر اس سے میٹھے آم کھلانے کو دیتا. بچوں، یہاں پر غلطی ہوئی ہے پرنٹ میں. یہاں پر کتاب میں آیا ہے اس سے میٹھے آدم نہیں ہونا چاہیے، میٹھے آم لفظ ہے. آدم غلط ہے. کبھی کبھی مگرمچھ وہ آم اپنی بیوی کو کھلاتا. ایک دن مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا، تمہارا دوست بندر روز میٹھے آم کھاتا ہے. اس کا دل بہت میٹھا ہوگا. میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں. پہلے تو مگرمچھ نے انکار کیا، لیکن بعد میں اس کی بات مان لی. مگرمچھ بندر کے پاس گیا اور کہا، دوست، آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے. بندر مان گیا. مگرمچھ بندر کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر لے چلا. جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو مگرمچھ نے بندر سے اپنے دل کی بات کہی. بندر پہلے تو گھبرایا، لیکن پھر بڑی چالاکی سے بولا، بھائی، میرا دل تو درخت پر رہ گیا. اس وقت تم نے کیوں نہ کہا؟ میں ساتھ لیتا آتا. اب واپس جا کر لانا ہوگا. مگرمچھ کنارے کی طرف واپس آیا. کنارے پر آ کر بندر درخت پر چڑھ گیا. مگرمچھ انتظار کرتا رہا. دیر ہو گئی تو اس نے بندر کو پکارا. بندر نے کہا، دوست، تم نے مجھے دھوکہ دیا. اب میں دھوکے میں نہیں آؤں گا. تم جا سکتے ہو. مگرمچھ اپنا سا منہ لے کر چلا گیا. اس کے بعد بندر نے مگرمچھ کو آم نہیں دیے. تو بچوں، آج کی اس کہانی میں سب سے پہلے نئے الفاظ دیکھتے ہیں. نئے الفاظ کے معنی. ظالم ہو گیا ظلم کرنے والا. گرامر کے لحاظ سے ظالم فاعل ہے. ضمیر ہو گیا دل، دماغ. مختصر ہوگا چھوٹا یا چھوٹی. اپنا سا منہ لے کر جانا، یہ محاورہ ہے. اس کے معنی ہے ناکام واپس لوٹنا. اپنا سا منہ لے کر جانا یعنی کہ جیسے کہ تیسے، جیسے آیا تھا ویسا ہی، یعنی کہ ناکام واپس لوٹنا. تو یہ اس کے نئے الفاظ تھے. تو کہانی سنتے ہیں. بچوں، ایک دریا تھا. دریا کے کنارے پر آم کا درخت تھا اور درخت پر ایک جانور بندر رہتا تھا. درخت پر بندر رہتا تھا. درخت کے نیچے جو تھا وہ دریا تھا. دریا میں مگرمچھ بھی رہتا تھا. دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے. جو یہ مگرمچھ جو تھا وہ تو بندر کے پاس ملنے آتا تھا اور
آتے وقت بندر اس کو ضرور، کیونکہ وہ آم کا درخت تھا، آم کے درخت پر رہتا تھا، اس لیے وہ مگرمچھ کو بھی آم کھلاتا تھا۔ مگرمچھ کیا کرتا تھا؟ مگرمچھ کبھی کبھی اپنا یہ جو آم جو تھا وہ اپنی بیوی کو بھی کھلاتا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا کہ تمہارا دوست بندر جو روز میٹھے آم کھاتا ہے اس کا دل بہت میٹھا ہوگا، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کا دل میں کھاؤں۔ مگرمچھ تو چونک گیا، اس نے کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں اپنے دوست کا دل چیر کر لاؤں، اس کا دل کیسے لاؤں؟ لیکن بہرحال اس کو ماننا پڑا، اپنی بیوی کا ماننا پڑا۔ تو وہ اپنے دوست کے پاس گیا اور اسے کہا، اس کو دھوکے میں کہا کہ آج آپ کو ہمارے گھر کی دعوت ہے، کیونکہ بندر اس کو روز آم کھلاتا تھا۔ تو مگرمچھ نے یہی ترکیب سوچی کہ چلو میں اس کو کہوں گا کہ آج ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آپ مجھے روز کھلاتے ہو، آج میں کھلاؤں گا۔ تو لیکن لالچ تھی یہ کہ وہ آئے کسی طریقے سے ہمارے گھر تو میں اس کو مار دوں گا، اس کا دل نکالوں گا تو اپنی بیوی کو کھلاؤں گا۔ جب اس نے دعوت اس کی تو بندر مان گیا۔ مگرمچھ نے بندر کو اپنی پیٹھ پر اٹھایا، پیٹھ ہو گیا کمر۔ تو جب وہ بیچ دریا میں پہنچ گئے تو مگرمچھ نے اپنی خواہی ظاہر کی، دل کی بات کہی۔ بندر کو جب یہ پتہ چلا کہ اب میری شامت آئی ہے، میرا آج آخری دن ہے، مجھے مارنا ہے، یہ میرا دل نکالے گا، تو وہ بہت گھبرا گیا۔ لیکن ایک دم اس نے عقل سے کام لیا، چالاکی کی۔ تو اس نے مگرمچھ سے کہا کہ آپ نے پہلے مجھے کیوں نہیں کہا، وہیں کیوں نہیں کہا کہ آپ کو دل کی ضرورت ہے؟ میرا دل تو وہیں درخت پر ہی رہ گیا، میں تو دل کے بغیر یہاں یہ آیا ہوں۔ تو مگرمچھ نے سوچ لیا تو پھر واپس مڑتے ہیں، پہلے آپ وہ لے آؤ۔ تو مگرمچھ کنارے کی طرف واپس آیا، کنارے پر آ کر بندر درخت پر دوبارہ چڑھ گیا اور بندر کی جان تو بچ گئی۔ اب وہ چونکہ وہ چالاک تھا، وہ درخت پر چڑھ گیا، مگرمچھ نیچے انتظار کرتا رہا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو مگرمچھ نے اسے پکارا، بھائی آ جا نیچے، اب تو دیر ہو گئی۔ تو بندر نے اسے کہا، آپ نے مجھے ایک بار بیوقوف بنایا، دوسری بار بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو۔ گویا کہ یہ ہے، اس طرح سے مگرمچھ کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑا۔ تو بچوں، کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ آپ ایک بار کسی شخص کو بیوقوف بنا سکتے ہو، بار بار بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستی ایسی نہیں ہو کہ دوست ایک دوست دوسرے دوست کے جان کا پیارا ہو جائے، اس کے یہ جان کو نقصان پہنچائے۔ ایسی دوستی نہیں ہونی چاہیے، ایسی دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو مگرمچھ ہاتھ ملتا رہا، کیونکہ وہ بیوقوف نکلا، کیونکہ اس نے اگر وہ عقل سے کام لیتا تو بندر کو بیچ راستے سے نہیں وہ چھوڑتا، کیونکہ جب بندر کا دل نکل جاتا، دل کے بغیر کیسے پاسبل ہے کہ کوئی جانور نکل جائے؟ تو اس طرح سے مگرمچھ اپنی بیوقوفی سے ہار گیا، بندر اپنی چالاکی سے جیت گیا اور اپنی جان کو بچا سکا۔ تو بچوں، کل انشاءاللہ آگے دوسری کہانی پڑھیں گے۔ شکریہ۔